ایک چھوٹا سا نقطہ آپ کی خدمت میں پیش کر رہا ہوں. ایک مرتبہ حسنین کریمین علیہ السلام بیمار ہو گئے. آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا علی و فاطمہ نظر مان لو تمہارے بچوں کو شفا ہو جائے تو 3 دن کے روزے رکھنا. واقعہ آپ کا سنایا ہے, ہزاروں مولویوں سے ہزاروں بار آپ نے سنا ہوگا, لیکن مجھے جو نتیجہ نکالنا ہے وہ سن لیجئے گا. علی و فاطمہ منت مان لو کہ تمہارے بچوں کو شفا ہو جائے تو 3 دن کے روزے رکھنا. بچوں کو شفا ہو گئی, روزے رکھنے شروع کر دیے. پہلا روزہ رکھا, جب افطار کا وقت آیا, افطار کرنے ہی والے تھے, سائل نے آ کے دستک دے دی, کہا میں مسکین ہوں, مجھے کھانے کے لیے کچھ دو. سب نے اپنے حصے کا کھانا سائل کو دے دیا. دوسرا روزہ پانی سے سحری کی, افطار تیار تھا. دوسرے دن بھی ایک سائل آ گیا, یتیم آ گیا, کہنے لگا کہ میں مجبور ہوں, اللہ کی رضا کے لیے مجھے کھانا دو. تیسرا روزہ جب پورا ہوا پھر بھی سائل آ گیا, میں اسیر ہوں, مجھے کھانا دو. یعنی 3 دن تک لگاتار افطار کے وقت سائل آتا رہا اور اہل بیت محمد کھانا دیتے رہے اور خود پانی سے سحری افطار کرتے رہے. جی خود نہیں کھاتے, اوروں کو کھلاتے ہیں, ایسے صابر ہیں محمد کے گھرانے والے. اگر آپ برداشت کر سکے تو میں کمپیئر یعنی موازنہ کر دوں حضرت آدم علیہ السلام کا اور مولا کائنات علی علیہ السلام کا. سننے کے لیے تیار ہیں؟ امپورٹنٹ پوائنٹ, بڑا خاص نقطہ ہے, ویری ایزی ویری سمپل. حضرت آدم علیہ السلام جنت میں رہتے تھے. کہاں رہتے تھے؟ زور سے بولو. جنت کی نعمتیں استعمال کرتے تھے. اللہ نے فرمایا وَقُلْنَا يَا آدَمُ اسْكُنْ أَنْتَ وَزَوْجُكَ الْجَنَّةَ وَكُلَا مِنْهَا رَغَدًا حَيْثُ شِئْتُمَا وَلَا تَقْرَبَا هَٰذِهِ الشَّجَرَةَ فَتَكُونَا مِنَ الظَّالِمِينَ. کیونکہ میں قرآن زیادہ پڑھتا ہوں, آپ میری عادت سے واقف ہیں. اے آدم جنت میں رہو, جنت کی نعمتیں استعمال کرو, لیکن اس شجر ممنوعہ کے پھل کو نہ کھانا. ٹھیک ہے, شارٹ کٹ میں سمجھ گئے نا. لیکن شجر ممنوعہ کا پھل کھا لیا آدم علیہ السلام نے. آدم علیہ السلام کون ہے؟ ہم سب کے باپ, ابو البشر, پہلے خلیفہ, پہلے نبی, پہلے انسان, پہلے جنتی. درخت کا پھل کھا لیا, نتیجہ کیا نکلا؟ جنت کی نعمتیں واپس لے لی گئی اور جنت سے زمین کی طرف بھیج دیا گیا. ٹھیک ہے نا, خود کھایا تھا, اس کا بدلہ کیا ہوا؟ نتیجہ کیا نکلا؟ جنت کی نعمتیں واپس لے لی گئیں اور جنت سے زمین کی طرف بھیج دیا گیا. سمجھ میں آ گئی بات؟ اس کو ذہن میں رکھیے گا. آئیے اب آل محمد کی بارگاہ میں چلتے ہیں. آل محمد کون ہیں؟ جو خود نہیں کھاتے ہیں, دوسروں کو کھلا دیتے ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ کو ان کی یہ ادا اتنی پسند آئی, اتنی پسند آئی, اتنی پسند آئی, اللہ نے ارشاد فرمایا وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَىٰ حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا, کہ جو میری محبت میں کھانا کھلاتے ہیں یتیم کو, مسکین کو, اسیر کو. سامعین محترم, تو اللہ تبارک و تعالیٰ کا دریا کرم جوش میں آیا. سبحان اللہ, ارشاد فرمایا سبحان اللہ, سبحان وجزاہم بما صبروا جنۃ وحریرا, کہ جو تم نے صبر کیا ہے اس کا بدلہ کیا ہے؟ جنت. کیا ہے؟ جنت. سامعین محترم, آدم علیہ السلام وہ ہیں جو خود کھائیں تو جنت کی نعمتیں واپس لے لی جائیں, جنت سے زمین کی طرف بھیج دیا جائے. اہل بیت وہ ہیں خود نہیں کھاتے, دوسروں کو کھلا دیتے ہیں. دوسروں کو کھلا کر, زمین پہ رہ کر اللہ تبارک و تعالیٰ اہل بیت کو جنت کا اختیار بھی دے دیتا ہے, مالک بھی بنا دیتا ہے. آدم وہ ہیں جو جنت سے زمین پر آتے ہیں, اہل بیت وہ ہیں جو زمین پر رہ کر جنت کو خریدتے ہیں. اب ایمانداری سے بتاؤ, جو زمین پہ رہ کر جنت کا مالک بن جائے وہ افضل ہے یا جو جنت سے زمین کی طرف آ جائے وہ افضل ہے؟ اب بتاؤ, آدم علیہ السلام افضل کے مولا علی افضل؟ یہ قرآن ہے مفتیو, یہ یاد رکھنا. اور نتیجہ غلط نہیں ہے, تم غلط ہو سکتے ہو, کیونکہ علی کی فضیلت کو حرامی برداشت نہیں کر سکتا, یہ حلالیوں کی سمجھ میں آتی ہے.
اب صرف اتنی بات نہیں ہے، آگے سنیے گا، اللہ نے ارشاد فرمایا ان ھذا کان لکم جزاء وکان سعیکم مشکورا، سورہ دہر 29واں پارہ ہے اور آیت نمبر ہے 22۔ اللہ فرماتا ہے ان ھذا کان لکم جزاء وکان سعیکم مشکورا، ان سے فرمایا جائے گا یہ تمہارا صلہ اور تمہاری محنت ٹھکانے لگی۔ سامعین محترم، اب صرف اتنا نہیں ہے کہ اللہ نے ان کو جنت عطا فرما دی، آئیے اللہ فرماتا ہے اے میرے بندو، تم نے جو سائل کو میری محبت میں کھانا کھلایا ہے یہ تمہاری عمل قبول ہو گیا، اس کے بدلے میں جنت تو میں نے تمہیں دے دی، لیکن میں تمہارا شکریہ ادا کرتا ہوں۔ کیا بہت بڑا جملہ کہہ دیا میں نے، آپ نے آسانی سے سن لیا۔ اللہ کیا کہہ رہا ہے؟ اے نبی کے اہل بیت، میں تمہارا شکریہ ادا کرتا ہوں۔ ان ھذا کان لکم جزاء وکان سعیکم مشکورا۔ اب آپ سوچ رہے ہوں گے مولوی کو پریشانی ہو جائے گی کہ قاری احمد حسن نے اتنا بڑا جملہ کہہ دیا کہ اہل بیت کا اللہ شکریہ ادا کرتا ہے، اللہ الصمد ہے، وہ بے نیاز ہے، وہ غنی ہے، وہ لاپرواہ ہے، اسے شکریہ ادا کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ یہ بات بالکل حق ہے، لیکن عزیزان ملت اسلامیہ یہ قرآن ہے، اور جب بندے کی سخاوت، محبت، اطاعت، بندے کی سخاوت، عبادت، اطاعت، محبت جب کمال کو پہنچ جاتی ہے، جو اپنی انا کو اللہ کی رضا کے لیے فنا کر دیتے ہیں، تو پھر اللہ اپنی شان ستاری سے، شان غفاری سے، شان رحیمی سے، شان کریمی سے، قدرت کاملہ سے، رحمت کاملہ سے خوش ہو کر بندے کی حوصلہ افزائی فرماتا ہے اور کہتا ہے اے میرے بندے میں تیرا شکریہ ادا کرتا ہوں۔ ایک خوشخبری سنا دوں، ہو سکتا ہے پہلی بار یہ بات آپ سنیں اور کسی مولوی نے نہ بیان کی ہو، آپ سننے کے لیے تیار ہیں؟ زور سے بولو یا رسول اللہ۔ ہاں غور سے سنیے گا، صرف اتنا ہی نہیں کہ اللہ نبی کے اہل بیت سے محبت کرتا ہے اور ان کا شکریہ ادا کرتا ہے۔ جملہ سنیے گا بالکل سکون کے ساتھ، سائلنٹ ہو کر۔ جو نبی کے اہل بیت سے محبت کرتا ہے، ہاتھ اٹھا کے بتاؤ کون کون کرتا ہے؟ ماشاءاللہ ماشاءاللہ، مبارک، نیچے کر لیجیے گا۔ یہ اللہ کی بارگاہ میں آپ کی حاضری قبول ہو گئی، اللہ ان ہاتھوں کو سلامت رکھے اور یہ ہاتھ قیامت تک ایسے ہی بلند رہے۔ جو اہل بیت سے محبت کرتا ہے اللہ اس کا بھی شکریہ ادا کرتا ہے۔ مبارک ہو یار، مبارک ہو۔ جو اہل بیت سے محبت کرتا ہے اللہ اس کا بھی شکریہ ادا کرتا ہے۔ اب آپ کہو یا اتنی بڑی بڑی باتیں کر رہے ہیں قاری احمد حسن، کوئی دلیل ہے؟ تو بھائی قاری احمد حسن بغیر دلیل کے تو بات ہی نہیں کرتا ہے۔ ذرا زور سے بولو سبحان اللہ، تو پھر ہم آپ کو بتاتے ہیں۔ آپ نے وہ آیت تو سنی ہوگی نا، بہت مشہور ہے، قُلْ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا إِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَى وَمَنْ يَقْتَرِفْ حَسَنَةً نَزِدْ لَهُ فِيهَا حُسْنًا إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ شَكُورٌ۔ اللہ ارشاد فرماتا تم فرماؤ اس پر میں تم سے کچھ اجرت نہیں مانگتا مگر قرابت کی محبت، اور جو نیک کام کرے ہم اس کے لیے اس میں اور خوبی بڑھائیں، بے شک اللہ بخشنے والا قدر فرمانے والا ہے۔ مولائیو مبارک ہو۔ اللہ فرما رہا ہے کہ جو نبی کے اہل بیت علی و فاطمہ حسن حسین سے محبت کرتا ہے یہ سب سے بڑی نیکی ہے۔ کیا ہے؟ سب سے بڑی نیکی ہے۔ اللہ گناہ ختم کر دیتا ہے اور نیکیاں بڑھا دیتا ہے۔ حسنۃ نزد لہ فیہا حسنا، یہ قرآن کریم ہے، اس لیے تو میرے مولا نے فرمایا ہے نا آقا محمد رسول اللہ کہ علی کی محبت جو ہے وہ گناہوں کو ایسے کھا جاتی جیسے کہ آگ لکڑیوں کو کھا جاتی ہے۔ حب علی یاکل الذنوب کما تاکل النار الحطب، ارے علی کی محبت ہوتے ہوئے کوئی گناہ نقصان نہیں دیتا، اور اگر علی کی نفرت ہے تو کوئی نیکی فائدہ نہیں دیتی۔ حضور نے ارشاد فرمایا لو ان رجلا سعید بین الرکن والمقام فصلى وسلام ثم مات وهو مبغض لاهل بیت محمد فدخل النار، کہ جو ساری زندگی عبادت کرتا رہے اور مسجد حرام میں اس کا دم نکل جائے اور اہل بیت سے ذرہ برابر بھی نفرت ہو تو وہ جہنم میں جائے گا۔
ساری عبادتیں بیکار ہو جائیں گی. اور اللہ فرما رہا آگے بے شک اللہ بخشنے والا قدر فرمانے والا ہے. یعنی جو پنجتن پاک سے محبت کرتا ہے اللہ اس کا بھی شکریہ ادا کرتا ہے. کیا اللہ اس کا بھی شکریہ ادا کرتا ہے. تو اے میرے مولائی بھائیو کتنا بڑا مرتبہ ہے تمہارا کہ تم اہل بیت سے محبت کرو, اللہ تمہارا شکریہ ادا کرے. سامعین محترم یہ ہمارے اعمال نہیں ہے, اس کی شان کریمی ہے, شان رحیمی ہے. ہم اہل بیت سے محبت کر, اور اللہ جس سے محبت کرے یار بتاؤ جنت میں بھیجے گا کہ جہنم میں بھیجے گا؟ بولو یار. اللہ جس سے محبت کرے اور رسول جس سے محبت کرے, جو اہل بیت سے محبت کرے اللہ اس کو جنت میں بھیجے گا. ارے جنت بنی ہی مولائیوں کے لیے. جنت کس کے لیے بنی ہے؟ ہاں. جہنم کس کے لیے بنی ہے؟ منافقوں کے لیے, دشمن اہل بیت کے لیے, دشمن خدا کے لیے. تو عزیزان ملت اسلامیہ آدم علیہ السلام وہ ہیں کہ جو اللہ کا شکریہ ادا کرتے ہیں, اور اہل بیت وہ ہیں اللہ جن کا شکریہ ادا کرتا ہے. افضل کون کہ حضرت آدم علیہ السلام یا علی علیہ السلام؟ زور سے بولو یار. ہاں. اور ایک بہت بڑی فضیلت شارٹ کٹ میں بیان کر رہا ہوں میں. اللہ نے فرمایا فقل تعالوا ندعو ابناءنا وابناءکم ونساءنا ونساءکم وانفسنا وانفسکم ثم نبتہل فنجعل لعنۃ اللہ علی الکاذبین. اللہ تبارک و تعالی نے علی کو نبی کا نفس بتایا ہے. کیا ہے یہ قرآن ہے نا؟ کیا ہے؟ علی کون ہے؟ نفس رسول ہے. لیکن ملا ماننے کے لیے تیار نہیں ہے. اللہ کہہ رہا ہے نفس رسول ہے, ملا کہہ رہا نہیں ہے. اب ایمانداری سے بتاؤ میں اللہ کی مانوں کہ ملا کی مانوں؟ تم کس کی مانو گے, اللہ کی کہ ملا کی؟ ذرا زور سے بولو یار. تو اللہ کہہ رہا ہے میرے محبوب لے کے آؤ اپنے نفسوں کو. تو نبی لے کے کس کو گئے تھے؟ جس کو لے کے گئے وہی نفس رسول ہے بھئی. جس کو لے کے گئے تھے کہ رسول فلاں کو لے کے گئے تھے, دکھا تاریخ میں کہا ہے, دکھا. جس کو لے کے گئے تھے وہی تو نفس رسول ہے. ملا کی گردن میں ہڈی اٹکی ہوئی ہے, نہ اگل سکتا ہے نہ نگل سکتا ہے. مانتا ہے نفس رسول مانتا ہے تو علی کی افضلیت ثابت ہوتی ہے, نہیں مانتا تو کافر ہوتا ہے. بہت پریشان ہے. اب پتہ کیا ہو رہا میرے لیے؟ بڑی بڑی مسجدوں میں, بڑے بڑے شہر کی جامع مسجدوں میں جمعے کے دن منافق ملا کہتا ہے یا اللہ یا تو قاری احمد حسن کو ہدایت دے دے یا موت دے دے. جب مناظرہ ہر بار ہار گئے تو کیا کریں یار؟ موت کی دعا کر لو. مگر وقل جاء الحق وزهق الباطل ان الباطل كان زهوقا. جب حق آتا ہے تو باطل ختم ہو جاتا ہے. الحق یعلو ولا یعلی. حق سر چڑھ کے بولتا ہے کہ تمہارے دعا کرنے سے مجھے موت نہیں آئے گی کہ قاری احمد حسن کو اڑا دو, بم سے اڑا دو, گولی مار دو, مرڈر کر دو, جھوٹے کیس میں پھنسا دو. ایسا کبھی نہیں ہو سکتا. ان منافقوں کو یہ نہیں پتا ہے کہ جو مجھ سے کام لے رہے ہیں وہی میری حفاظت بھی کر رہے ہیں. ہلکے میں مت لینا. اور میں بے وقوف غریب سیدھا سادہ بھی نہیں ہوں, نہ بے وقوف ہوں نہ غریب ہوں اور نہ سیدھا سادہ ہوں. ہاں مولا علی بھی شیر تھے اللہ کے, اور میں مولا علی کا شیر ہوں. سارے پلوں پہ جب میں پنجہ مارتا ہوں تو بھونکتے ہوئے نظر آتے ہیں. ہاں اور جب ان کو منظور ہوگا بلائیں گے تو ٹھوکر لگ کے موت آ جائے گی اور شہادت کی موت ہوگی انشاءاللہ. کیونکہ حضور نے فرمایا کہ جو میرے اہل بیت سے محبت کرتا ہے وہ شہادت کی موت مرتا ہے, اور ہم تو بغیر حساب و کتاب کے جنت میں جائیں گے یار. بولو سبحان اللہ. تو جب رسول ساری کائنات میں افضل ہے, یا یوں کہہ لیجئے ساری کائنات سے افضل ہے, تو نفس رسول بھی ساری کائنات سے افضل ہے. ایک دلیل اور دے دوں قرآن سے, سننے کے لیے تیار ہیں؟ نیند تو نہیں آ رہی ہے؟ کل کو 18 ذی الحجہ ہے, کل کو خوشی کا دن ہے, عید غدیر ہے. ملا معلوم ہے کیسے بہکاتا ہے؟ کہتا کہ عید غلیظ, نعوذ باللہ من ذالک, یعنی بری عید, گندی عید, عید غلیظ. اور یہ ہے کیا؟ عید غدیر. غدیر کے میدان میں رسول اللہ نے علی کو مولا بنایا تھا, دین مکمل ہوا تھا,
تو سامعین محترم یہ ہے عید غدیر. کیا ہے عید؟ ہاں، خوشی مناؤ، اچھے کپڑے پہنو، نہاؤ دھو، مبارکباد پیش کرو اور دشمنوں کو جلاؤ. کیا؟ دشمنوں کو جلاؤ، جو جلتا ہے جلنے دو. ارے اپنے نبی کی خوشی مناؤ، اپنے علی کی خوشی مناؤ، جو جلتا ہے جلنے دو. جھنڈے لگاؤ، جلسے کراؤ، جو جلتا ہے جلنے، جو جلتا ہے جلنے دو. سامعین محترم، ہجرت کی رات ہے، نبی نے علی کو بستر پہ سلا دیا. سلا دیا؟ زور سے بولو. ایسا لگ رہا ہے جیسے آپ ہی سلا کے آئے ہیں. ہجرت کی رات ہے، نبی نے علی کو بستر پہ سلا دیا. علی سو گیا. کیا؟ علی سو گیا. اللہ کو یہ عادت اتنی پسند آئی، اللہ نے فرمایا اے علی سودا کرتا ہے؟ کرتا ہوں. سودا کیا ہے؟ جو تیری مرضی. کیا؟ جو تیری مرضی. آپ سمجھ رہے ہیں نا؟ جو تیری مرضی کرے وہ مجھ سے لے لے، اور جو تیری مرضی ہو وہ مجھے دے دے. کیا؟ جو تیری مرضی ہو وہ مجھ سے لے لے، اور جو تیری مرضی ہو وہ مجھے دے دے. سودا پکا ہو گیا. اللہ نے علی کا نفس لے لیا اور مرضی ساری علی کو. زور سے بولو علی کو. علی ہوئے مرضات اللہ. کیا؟ علی کون ہوئے؟ مرضات اللہ، اللہ کی مرضیاں. اللہ نے ارشاد فرمایا وما تشاؤون الا ان یشاء اللہ. کبھی آمنے سامنے ملا کا مقابلہ ہو نا تو قرآن کی اتنی آیتیں پڑھوں گا، اتنی آیتیں پڑھوں گا کہ ملا کا دماغ حیران رہ جائے گا کہ یار اب سے پہلے ہم نے سنی بھی تھی کہ نہیں سنی تھی. جب میں قرآن کی آیت پڑھتا ہوں کہ یہ کہاں سے پڑھ رہے ہیں کہ جہاں سے تجھے نہیں ملتی. رٹ لیتا ہے. میں نے 21 سال تراویح پڑھائی ہیں. کتنے سال؟ 21 سال. مجھے بھی کچھ نہیں پتا تھا. 21 سال تراویح پڑھانے کے بعد جب مولا نے مجھے توفیق دی تو ایسی توفیق دی کہ اس دور میں کسی کو نہیں ملی. میں بڑا خوش نصیب ہوں. اللہ تبارک و تعالیٰ کا بڑا احسان ہے میرے اوپر. بڑا شکر گزار ہوں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ مجھ سے پنجتن کی وکالت کا کام لے رہا ہے. سامعین محترم اب سنیے گا. آدم صفی اللہ، بولو سبحان اللہ. آدم صفی اللہ، نوح نجی اللہ، بولو سبحان اللہ. گھر کہہ گھبرا کیوں رہے؟ آرام بیٹے تو ہیں. آدم صفی اللہ، نوح نجی اللہ، ابراہیم خلیل اللہ، اسماعیل، بولو سبحان اللہ، اسماعیل ذبیح اللہ، بولو سبحان اللہ، موسیٰ کلیم اللہ، زور سے بولو، عیسیٰ روح اللہ. سمجھ میں آ رہی بات؟ لیکن مولا علی ہے مرضات اللہ. مولا علی کون ہے؟ جو مرضات اللہ ہے وہ بعد مصطفیٰ تمام انبیاء سے افضل ہوا کہ نہیں؟ یار آئیے، ایک مطلب یہ ہے کہ یہ میں نے جتنی بھی بیان کی ہے نا یہ تمام فضیلتیں کلی تھیں، لیکن ایک جزوی فضیلت بیان کرتا ہوں. حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اللہ کی بارگاہ میں عرض کیا مولا مجھے دکھا دے کہ تم مردے کیسے زندہ کرے گا. یہ واقعہ آپ نے سنا ہے نا؟ قال بلا ولکن لیطمئن قلبی. اللہ نے فرمایا اے ابراہیم کہ تم اطمینان نہیں رکھتے؟ نبی ہے، اولو العزم رسول ہے، لیکن پھر بھی کہہ رہے کہ مردے زندہ کیسے کرے گا، مجھے دکھا. تو کیا یقین نہیں تھا؟ یقین تھا، لیکن پریکٹیکل دیکھنا چاہتے تھے. اللہ نے ارشاد فرمایا قال بلا ولکن لیطمئن قلبی، کہ اطمینان نہیں رکھتے ہو؟ یا اللہ اطمینان تو ہے، پریکٹیکل دیکھنا چاہتا ہوں. ٹھیک. اللہ نے ارشاد فرمایا 4 پرندے پکڑو، مانوس کرو، ان کا قیمہ بناؤ اور چاروں پہاڑوں پر رکھ دو اور پھر ان کو آواز دو، وہ تمہارے پاس آ جائیں گے. حضرت ابراہیم علیہ السلام نے 4 پرندے پکڑے، ان کو مانوس کیا، ذبح کیا، قیمہ سب کا ایک جگہ کیا، ملایا اور چاروں پہاڑوں پہ الگ الگ رکھ دیا. آواز دی مور آؤ، توڑتا ہوا آ رہا، مور آؤ، یعنی جو پرندے سارے کے سارے آ گئے. اللہ نے فرمایا ہو گئے اطمینان؟ یا اللہ ہو گیا. اب آئیے مولا علی کی بارگاہ میں چلتے ہیں. سمجھ رہے ہوگا نا؟ مولا علی کی بارگاہ میں چلتے ہیں. مولا علی ہے نفس رسول. کیا ہے؟ نفس رسول ہے. حضور نے فرمایا علی کا نفسی، علی میرا نفس ہے. سبحان اللہ. اللہ نے جب مرضی دے دی، نفس خرید لیا تو علی ہوا نفس رسول. ٹھیک ہے، اب بات سمجھ رہے نہیں؟ ایک ہی جملہ کہنا ہے، اتنی دیر سے میں آپ کو سمجھا رہا ہوں. تو علی ہے نفس رسول. تو اللہ نے ارشاد فرمایا
یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی. اے مطمئن جان، کیا کہہ رہا اللہ علی کو؟ اے مطمئن جان. اب آپ سمجھے فرق، یہ علمی نقطہ تھا، میں آپ کو آسان لفظوں میں سناتا ہوں. ابراہیم وہ ہے، ابراہیم علیہ السلام وہ ہے جو کام دیکھ کے، عمل دیکھ کے، پریکٹیکل کر کے مطمئن ہوتے ہیں. لیکن علی وہ ہے کہ اللہ جس کو مطمئن کہہ رہا ہے، اللہ علی کو مطمئن کہہ رہا ہے. اب ایمانداری سے بتاؤ، اللہ جس کو مطمئن کہے وہ افضل ہے یا جو پریکٹیکل دیکھ کے مطمئن ہو وہ افضل ہے؟ اب ابراہیم افضل کہ علی افضل؟ یا زور سے بولو یار، علی افضل ہوئے کہ نہیں ہوئے؟ یہ تو جزوی فضیلت تھی. تو عزیزان ملت اسلامیہ، راتیں ختم ہو جائیں گی، ہماری ذاتیں ختم ہو جائیں گی، لیکن مولا علی کی، اہل بیت کی، رسول کی، اللہ کی کبھی باتیں ختم نہیں ہو سکتی ہیں. اے میرے مولائی بھائیوں، میرا پیغام نوٹ کر لینا. اگر آپ کو کامیابی حاصل کرنی ہے دونوں جہان میں تو اہل بیت کے دامن کو مضبوطی سے پکڑے رہنا، اور معاویہ پر اور معاویہ کے ماننے والوں پر لعنت بھیجتے رہنا. انشاءاللہ دونوں جہان میں کامیابی مل جائے گی. اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو دونوں جہان میں کامیابی عطا فرمائے. استغفر اللہ ربی من کل ذنب و اتوب الیہ. لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. السلام علیکم و رحمۃ اللہ.